شوہر بیرون ملک ہے اور کسی قانونی وجہ سے وہ یہاں آ نہیں سکتا، اب وہ چاہتا ہے کہ زوجہ کو وہاں بلائے اور کوئی محرم ہے نہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اور یہ شاید بینکاک یا ہانگ کانگ قریب کا ہی کوئی ہمارے ادھر کا ہے، دور بھی ہوتا تو بہرحال شرعی حکم تو یہی ہوتا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو وہ کوئی محرم میسر ہو سکتا ہے، ابھی نہیں ہے، بعد میں ہو سکتا ہے، تو ان کو ویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ عورت کا تنہا سفر کرنا شرعاً جائز نہیں، نبی کریم نے منع فرمایا۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ نہ ابھی شوہر آ سکتا ہے، نہ کوئی محرم نہ ابھی اویلیبل ہے، نہ آگے نظر آ رہا ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ اگر شوہر دور رہتا ہے تو اس کے تقاضائے نفسانی اسے گناہ کی طرف مائل کر رہے ہوں، یا زوجہ اگر دور رہتی ہے تو کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں دو ضرر جمع ہو گئے کہ اگر ہم اجازت شریعت پہ چلتے ہیں تو یہ گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ، اور اگر اجازت دیتے ہیں کہ سفر کریں تو یہ ایک حدیث کے خلاف ہوگا۔ تو قاعدہ قانون یہ ہوتا ہے کہ پھر علماء سے ہم معلوم کریں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان دونوں ضرر میں سے کون سا ضرر اختیار کر لیا جائے، کہ جب دو ضرر جمع ہو جائیں، ہماری شریعت ہی ہمیں سمجھاتی ہے، اور دونوں میں سے ایک اختیار کرنا لازم ہو جائے تو چھوٹے ضرر کو اختیار کر لو، بڑے ضرر کو چھوڑ دو۔ جیسے قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، 4 دن کا فاقہ ہے، آپ کو مرا ہوا گدھا مل گیا، اب اگر آپ نہیں کھاتے تو مر جائیں گے، اور کھاتے ہیں تو مردار کھائیں گے، دو ضرر جمع ہو گئے اور اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، کیا کریں؟ مر جانا بڑا ضرر ہے، خودکشی ہے، اور تھوڑا بہت کھا کر اپنی جان بچا لینا یہ چھوٹا ضرر ہے، قرآن کی مخالفت تو ہے۔ لیکن خود قرآن نے پھر اس کی اجازت بھی دے دی ہے، ضابطہ بیان فرما دیا کہ اگر سرکشی کا ارادہ نہ ہو تو بقدر ضرورت آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ تو یوں یہ شرعی ضابطہ ہوتا ہے کہ دو ضرر جمع ہو جائیں تو چھوٹے ضرر کو اختیار کر لو، تو یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یہاں پوری فیملی، جوائنٹ فیملی، بیوی خوش ہے، کوئی ایسا تقاضا نفسانی نہیں، شوہر کا بھی نہیں ہے، پھر بلا ضرورت نہیں نکل سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت صرف مطلب تفریح تبع کے لیے اور صرف ایسی موڈ کے لیے کر لیں، یا بھئی چھوڑو محرم ہے، کون اس کا خرچہ اٹھائے گا، خرچہ بچانے کے بخل کی نیت سے نبی کریم کے قول کی مخالفت کی، تو اس میں آخرت میں گرفت ہو سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ